کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے قبلہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ حقیقت سمجھنی ہوگی کہ در حقیقت کوئی بھی انسان جو کام کرتا ہے وہ کسی بھی اسپیکٹ سے ہو، کام کرنے والا شخص در حقیقت وہ معاشرے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا پریکٹیکل کہ ایک ہی شخص ہو اور وہ اپنی ضرورت کا ہر کام وہ خود کر سکتا ہو۔ صحیح۔ مثال کے طور پر اس نے فصل بھی خود اگائی اور اس پر محنت بھی خود کی، پھر اس کو کاشت بھی کیا، اس کو کاٹا بھی، اس سے آگے گندم اور آٹا بھی خود تیار کیا، پھر روٹی بھی خود پکائی۔ پریکٹیکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کو کہیں نہ کہیں اگر یہ کام کر بھی لیا، بالآخر اس کو گھر بنانا ہے، اس کی تعمیر میں اینٹوں کی، مزدوروں کی اور باقی افراد کی ضرورت پیش آئے گی۔ سو معاشرے میں ایک فرد کبھی بھی تنہا سارے کام نہیں کر سکتا، یہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے۔ دوسری اس میں جو بات ہمیں یاد رکھنے والی ہے وہ یہ کہ جب ہم مزدور کو اس کی اجرت دیتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب یہ احسان نہیں ہوتا، یہ در حقیقت اس کا حق ہوتا ہے۔ جب اس کے حقوق کی ہم بات کرتے ہیں تو سب سے جو پہلا حق ہم دیکھتے ہیں مزدور کے حوالے سے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا کام طے کرنے سے پہلے اس کی جو اجرت ہے وہ طے کر لی جائے۔ اب اجرت کتنی ہونی چاہیے یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ارد گرد معاشرے میں دیکھتے ہیں اور وطن عزیز کے حالات کو دیکھتے ہیں تو اس وقت ملک پاکستان میں 37,000 وہ فی پرسن یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ طے ہے اجرت پر منتھ، جبکہ ویسٹ کے اعتبار سے USA میں یہ $1,200 پر منتھ یعنی دی جاتی ہے آکسفیم کی رپورٹ کے مطابق۔ آج سے 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے یہ اجرت طے کرنے کا جو فارمولہ دیا، آپ نے فرمایا لیس لابن آدم حق فی حاذ الخصال۔ آپ نے 3 چیزیں کاؤنٹ کی۔ آپ نے فرمایا بیت یسکنہ، گھر جس میں وہ رہائش اختیار کرے، ثوب عورتہ، کپڑا جو اس کے بدن کو ڈھانپ سکے، اور پھر فرمایا وجلف الخبز والماء، یعنی پانی اور پھر روٹی کا اتنا ٹکڑا جس سے وہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے معاشرے میں وطن عزیز کے اندر جو بھی مزدور طبقہ ہے وہ اس منیمم کرائیٹیریا کے اوپر پورا اترتا ہے؟ سوال یہ ہمارا ہے، یقیناً جواب نفی میں ہے۔ پھر دوسرا حق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اجرت طے ہو جائے وہ اجرت دینی بھی اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے، جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی ہے کہ آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے یہ اجرت دینی ہے۔ ہمارے ہاں مزدور کی جو اجرت آتی ہے اس کو بھی یا انسٹالمنٹ کی صورت میں یا ہولڈ کر کے اس کو پے دیا جاتا ہے، جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الغنی ظلم، کہ جو مالدار شخص ہوتا ہے وہ جب ایک مزدور کی مزدوری کو ہولڈ کرتا ہے کسی بھی طریقے سے، یہ ہولڈ کرنا، یہ روکنا، یہ بھی در حقیقت ظلم ہے۔ تو یہ اس کے حقوق ہیں بنیادی، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اجرت طے کرنا، اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، اور اس کی اجرت وقت سے جیسے ہی اس کا کام پورا ہو فوری ادا کر دیں۔